حضرت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی دوسری رکوع سے چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ذکر کیا ہے۔ انسانیت کو ہم تین قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، تین قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ انسانیت کی پہلی قسم جس کا نام اہل ایمان ہے، مومن ہے، اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا۔ انسانیت کی دوسری قسم جس کا نام اہل کفر ہے، کافر ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں کیا۔ اور انسانیت کی سب سے خطرناک قسم جس کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کو ہم پتہ نہیں لگا پاتے یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمارے آدمی ہیں یا ان کے غیروں سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، اس کا نام منافق ہے۔ اور اس قسم کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا، الگ سے اس کا ذکر کیا۔ یہ بڑی خطرناک قسم ہے، ہم پتہ نہیں لگا پاتے ہیں کون لوگ ہیں۔ پہلے قسم کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا۔ کیسے کیا؟ آئیے میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس کے ترجمے میں کچھ نہ لکھتے ہوئے صرف اتنا لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ ذالک، اس کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، یعنی یہ قرآن کریم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب کے اوپر چھپی ہوئی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنی کتابیں اتاری، آپ سے پہلے ہم نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، یعنی تورات، زبور، انجیل کی ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اور بھی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر، مرنے کے دن پر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اتنی چیزیں ہوتا ہے کیا؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور میں نے جو رزق دیا، اللہ نے جو رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کریم پر جو ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کون ہوں گے؟ مومن۔ کامیاب سے مراد کہا یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18ویں بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوں گے۔ تو ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ختم نہیں ہوا، انسانیت کی ایک قسم کا ذکر، اہل ایمان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا۔
مثالیاں بتا دی، جو نماز قائم کرتے ہوں گے، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہوں گے، جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ختم نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ایک قسم کا ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین انسانیت کی دوسری قسم کا ذکر یوں کر رہا ہے، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کے راستے پر چلتے اے نبی برابر ہے آپ کے لیے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اے نبی برابر ہے آپ کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہے، جو کفر کے راستے پر چلتے ہیں، اے نبی آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، آپ انہیں اپنی بات ان کے حلق کے نیچے اتارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نبی برابر ہے آپ کے لیے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے۔ یہ حق بات کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، پردہ، اور جب آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے تو پھر حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے نظر نہیں آتی۔ یہ دیوار ہے نا، یہ پردہ ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، کون ہے، کیا کر رہا ہے نہیں معلوم، کیوں؟ کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے بھائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کافروں کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، انہیں اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی نظر نہیں آتی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، وہ حقیقت کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہم نے ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کے راستے پر چلتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، کانوں پر مہر لگا دیا، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہم نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا، پہلا رکوع مکمل ہوا، پہلا رکوع مکمل ہوا، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی دو قسموں کا ذکر کر دیا، اہل ایمان کا بھی ذکر کر دیا اور کافروں کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے دوسرے رکوع میں انسانیت کی سب سے خطرناک قسم کا ذکر کیا، سب سے خطرناک، جس کو ہم پتہ نہیں لگا پاتے یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں، یہ ایمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے یاروں اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم مذاق کر رہے تھے تمہارے، مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ہیں۔ اس قسم سے اسلام کو ہمیشہ سے نقصان پہنچائے۔ کافر واضح ہے، ایک کافر ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس سے ہمیشہ آگاہ رہتے ہیں، لیکن ایک منافق آدمی جو ہمارے سماج میں رہتا ہو، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، لین دین، کھانا پینا سب اس کا ہمارے ساتھ ہوتا ہو، ہم اس کو پتہ نہیں لگا پاتے کیا ہے اس کے، ہمارا آدمی ہے اس کا غیروں سے ہاتھ ملا ہوا، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے،
اور وہ سب پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کریں گے، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، جنت پر جہنم پر قرآن سب پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ فرماتا وما هم بمؤمنین، لیکن یہ مومن نہیں ہوں گے۔ وہ تمہارے ساتھ لین دین کریں گے، تمہارے ساتھ شادی بیاہ بھی کریں گے، تمہارے ساتھ سب کچھ کریں گے، مسجد میں بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، تمہارے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، تمہارے ساتھ سجدے بھی کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہا وما هم بمؤمنین، دھوکہ مت کھا جاتا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اچھا مومن نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں، ہمارے ساتھ لین دین کرتے کیوں ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیوں سے شادی بیاہ کیوں کرتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، انسانیت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ اگر مومن نہیں ہے تو مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ اگر مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر یہ مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ مومن نہیں تو یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک انسان مسلمان ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، پورا ہفتہ قائم رہتے ہیں، شنیچر اتوار سوم منگل بدھ جمعرات سب قائم رہتے ہیں، اور جیسے جمعہ آتا ہے سب نہا دھو کے مسجد میں آ جاتے ہیں، نہا دھو کر کے مسجد میں آ گئے۔ اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ پورا 11 مہینہ غائب رہتے، اور جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک مہینہ بڑی پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان ختم ہوا، عید کی نماز ختم ہوئی، پھر ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن آتے ہیں۔ اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر صرف سال میں ایک مہینہ کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دن کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلے آئے ہفتے میں ایک دن دھوکہ دینے کے لیے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ تو ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتا، اور جو پکا سچا مومن بندہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے جو میرا پکا سچا مومن بندہ ہوگا وہ بھی ان کے دھوکے میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کو نہیں، مومنوں کو نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مومنوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو نہیں، مومنوں کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں ہفتے میں ایک دن، مہینے سال میں ایک مہینہ سے، دھوکہ ہی تو ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ کوئی اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا، لیکن جو مومن بندہ ہوگا وہ بھی ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مان لیجیے میں آپ کے علاقے کا نیا، میں تو کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، مان لیجیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کے یہاں رہتا ہوں اور میں پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، پانچوں ٹائم کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آج جمعے کا دن میں بھی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، اور اسی محلے کا ایک وہ آدمی جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھ جاتا، پورا ہفتہ غائب رہتا، جمعے کے دن آتا ہے۔ اب میں بھی آیا امام صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، ایک وہ آدمی جو ہفتے میں ایک دن آیا وہ بھی میرے بغل میں بیٹھ گیا، امام صاحب کا خطبہ سنا، خطبہ ختم ہوا، نماز شروع ہوئی، میرے بغل میں وہ آدمی کھڑا، میں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، وہ جمعے کے دن۔ اب نماز جب شروع ہوئی تو میرے دل میں خیال آتا ہے یار میں پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، تب میں مومن ہوں، اور تب مجھے مومن مسلمان کہنے میں اچھا بھی لگتا ہے، اور یہ میرے بغل والے صاحب یہ صرف ہفتے میں ایک دن آتے ہیں جمعے کے دن، یہ بھی مسلمان، میں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں تب مسلمان، یہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں تب بھی مسلمان۔ اگر ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ لینے سے بھی اسلام رہتا ہے اور ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو، فجر میں اٹھو، نیند خراب کرو، رات میں تہجد کی نماز پڑھو، پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اگر یہ بھی مسلمان اور میں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان تو پھر کیا فرق ہے؟ اب میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف جمعے کی نماز پڑھوں گا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو میرا پکا سچا مومن بندہ ہوگا وہ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں میں بھی صرف جمعے کی نماز پڑھوں گا، لیکن یہ بہت خیال آتا ہے نہیں صاحب یہ مرے گا تو اس کو اپنے قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے قبر میں جانا ہے، اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ نہیں، یہ جو کر رہا ہے کرنے دو، میں جو کر رہا ہوں کرتا ہوں گا، اس کے دھوکے میں
نہیں ہوگا. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتا. پکا سچا مومن ان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ کو نہیں, مومنوں کو نہیں, بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور تمام مفسرین متفق ہیں کہ مرض سے مراد شک ہے. مرض سے مراد شک ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے. یہ شک بہت کرتے ہیں, جیسے پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں جہنم ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں. ہم تو 50-100 مردوں کو قبر میں دفن کر کے آئے ہیں اور 50 بعد قبرستان سے ہمارا گزر بھی ہوتا ہے. ہم نے کبھی کسی مردے کی چیخنے اور چلانے کی آواز نہیں سنی. یہ ملا مولوی پاگل ہے جو چلاتے رہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. مریں گے تب دیکھا جائے گا, مریں گے تب دیکھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, شک کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی بیماری کو اور بڑھا دیا. یہ شک کرتا ہے تو کرتا ہے. ابھی قبر پر شک کر رہا تھا, ابھی جنت جہنم پر بھی شک کرے گا, پھر اللہ کے اوپر بھی شک کرے گا, پتہ نہیں اللہ ہے. یعنی اس کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اور پھر کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اچھا ایک چیز پر غور کریے, پیچھے جب کافروں کا ذکر کیا پہلے رکوع میں تو کیا فرمایا, ان کے دلوں پر مہر لگا دیا, کانوں پر مہر لگا دیا, آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. اور کافروں کے بارے میں کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب. کافروں کے لیے فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. لیکن ان منافقوں کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں, ہفتے میں ایک ہی دن صحیح, سال میں ایک مہینہ ہی صحیح, جو آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لیکن دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ہم نے کافر منافقوں کے لیے بڑا نہیں بلکہ بہت بڑا عذاب, دردناک, عبرتناک, حیرتناک, ایسی ایسی عذاب کی شکلیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں کبھی ان کے دماغوں میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا, جس کے بارے میں کبھی ان کے ذہنوں میں سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسی ایسی عذاب کی شکلیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, کافروں کے لیے صرف بڑا عذاب, اور منافقوں کے لیے جو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں, ہفتے میں ایک دن آتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا خطرناک, عبرتناک, حیرتناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو کیا فرمایا منافق علامت بتلائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے اللہ پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے, سب پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے. اور آج ایسے لوگ ہوں گے, میں تو نیا ہوں, مجھے نہیں معلوم, لیکن ایسے لوگوں سے پوچھیے جو صرف ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان کو کبھی کھڑا کر کے پوچھیے بھائی صاحب بتائیے اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, آخری نبی ہے, ہاں مانتے ہیں. قرآن کو مانتے ہیں, آسمانی کتاب, ہاں مانتے ہیں. فرشتوں پر ایمان, ہاں ہے. جنت کو مانتے ہیں, ہاں ہے. جہنم کو, ہاں. سب پر ہاں 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 کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں 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 کر لینے سے مان مت لینا کہ مومن ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں, دھوکہ. وہ صحیح مسلمان ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا تو بڑی پابندی سے نماز پڑھیں گے. جیسے پھلوں کا موسم آتا ہے نا, آم کا موسم آتا ہے تو مارکیٹ میں آم نظر آتا ہے, اور جیسے آم کا موسم ختم ہوا پھر آپ ڈھونڈتے رہیے, آم آپ کو نہیں ملے گا. موسمی مسلمان ہے. یہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا ایک مہینہ بڑی پابندی سے پڑھیں گے, اس کے بعد ڈھونڈتے رہیے مسجد میں, پھر نظر نہیں آئے گی. اگر ہم مومن ہیں تو مومن کے اثرات مرتب ہونے چاہیے ہماری زندگیوں کے اوپر. منافق کے اثرات تو ہماری زندگی پر مرتب ہونے نظر آ رہے ہیں, لیکن مومن کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے. اگر مومن ہے, دعویٰ ہے کہ ہاں ہم مومن ہیں, تو مومن کے اثرات بھی تو مرتب ہونے چاہیے. پورا مہینہ قرآن سننے کے بعد, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد ہماری کیا ہمارے زندگی پر کیا اثر ہوا, کیا اثر ہوا, کیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی, اپنے حالات کو.
وہ ایک آئے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے نبی اکرم کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ پایا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی نبی کے ساتھ اس جنگ میں شامل رہے، نبی کا ساتھ دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، عمر فاروق کے زمانے میں بھی عمر فاروق کا ساتھ دیا، جتنی جنگیں ہوئی عمر فاروق کے زمانے میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ عمر فاروق کے زمانے میں کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی کے سہارے سے چلتے تھے، لاٹھی ٹیک ٹیک کر کے، آنکھوں کی بینائی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی تھی۔ مسجد میں آتے لاٹھی ٹیک کر کے نماز پڑھنے کے لیے، کئی بچے لا کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد جب امام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابہ کی ایک عادت تھی، صحابہ فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور سنتیں اپنے گھروں میں جا کے پڑھتے تھے، فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور سنتیں جا کے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ جب نماز پوری ہوئی ابو طلحہ انصاری لاٹھی اٹھاتے اور گھر کی طرف جانے لگتے ہیں کہ چلو گھر سنت گھر میں پڑھیں گے۔ ابھی مسجد سے نکل ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ چلو آنکھوں کی بینائی تو کم ہو چکی ہے، دیکھ کر کے پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، چلو وہ صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، میں بھی ان کے بغل میں بیٹھ جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت سنوں گا، جو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا وہی سننے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ بیٹھ جاتا ہوں صحابی کے بغل میں اور قرآن سننے لگتے، وہ صحابی سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ کسی بھی حالت میں ہو، بوجھل ہو یا ہلکے، بیماری میں ہو یا صحت مندی میں، امیری میں ہو یا غریبی میں، ہر حال میں اپنے جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے بھائی رک جاؤ، تم نے کیا پڑھا پھر سے پڑھو تو، کہا انفروا خفافا وثقالا، کہا یہی لکھا ہے، کہا یہی لکھا ہے، کہا بس رہنے دو۔ لاٹھی اٹھاتے مسجد سے باہر نکلتے، گھر پہ جاتے اپنے بچوں سے کہتے میرے بچوں تلوار میں دھار لگاؤ، میرے لیے گھوڑا تیار کرو۔ بچوں نے کہا ابو آپ سے پہلے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے تلوار گھوڑا کیا معاملہ، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹو میں جنگ کے لیے جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بچے ہنسنے لگے، ابو لاٹھی دیکھ کر کے چلتے ہیں اور آپ جہاد کے لیے جائیں گے؟ کہاں؟ کابو آپ مت جاؤ، ہم لوگ ہیں نا، ہم جا رہے جہاد کے لیے۔ آپ نے بہت جنگیں لڑی، نبی کے زمانے میں لڑی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ساتھ دیا، بہت ساری جنگوں میں آپ شامل ہیں، آپ کے بیٹے جا رہے ہیں نا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ بڈھے ہو چکے ہو، آپ مت جاؤ۔ ابو طلحہ انصاری نے کیا کہا بیٹو یہ تم عذر بتا رہے ہو کہ میں نے بہت جنگ لڑی اور بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، جس کو تم عذر بتا رہے ہو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ابھی میں قرآن سن کے آیا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ہر حال میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ اب میں رکنے والا نہیں ہوں، میں جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے۔ بچے بار بار منع کرتے رہے، باپ بار بار اصرار کرتا رہا کہ نہیں جاؤں گا، بیٹے بار بار انکار کرتے رہے، باپ بار بار اصرار کرتا رہا۔ بالآخر باپ کا اصرار بیٹوں کے انکار پر غالب آ گیا اور بچوں نے تیار کر دیا، ٹھیک ہے آپ ضد کر رہے ہیں تو جائیے، آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو جائیے۔ تیار کر دیا، مجاہدین جہاد کرنے والے لوگ جا رہے تھے، ساتھ میں بھیج دیا۔
سمندری سفر تھا، راستہ تھا، کشتی پر سوار ہو کر کے اس پار جانا تھا۔ کشتی پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے، سوار ہو گئے، جا رہے ہیں اس پار، لیکن شاید اللہ کو منظور نہ تھا کہ بوڑھے کمزور انسان کو جہاز میں جانا پڑے، تلوار اٹھانا پڑے۔ راستے میں ان کو بخار آتا ہے، راستے میں ان کو بخار آتا ہے، اور اسی بیچ سمندر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میں بتانا چاہتا ہوں، یہ پورا واقعہ بیان کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، قرآن کی ایک آیت سنی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ان کی زندگی پر نظر آ رہا ہے، قرآن کی ایک آیت اثر کر رہا ہے۔ آج ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، آج ہمیں اثر نہیں کرتا، ہم بھی مسلمان ہیں، ابو طلحہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک آیت سنی، بڑھاپے میں تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں جانے لگے، جہاں رمضان کے مہینے میں پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں، خود سے تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کتنا اثر کر رہا ہے قرآن؟ کیا ہم بھی مسلمان، ابو طلحہ بھی مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں بھائیو؟ کیوں؟ مومن بنو، مومن مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگیوں پر نظر آتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ مومن بنو میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن بنا، رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ شروع، رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ وہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ میں رکھیں، اور آپ چاہیں تو نادا کر کے پورے شوال میں 6 روزے رکھیں۔ ان 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جو رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرض نہیں ہے شوال کے روزے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ میں اس مسجد میں ایک امام کی حیثیت سے آیا ہوں، چونکہ یہاں مکتب بھی چلتا تھا اور یہ میرا دوسرا دن ہے، تو جو بچے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، وہ آئیں، انشاءاللہ مکتب بھی پڑھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔